کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، آؤ سیکھے سکھائے ہم سبھی کو بتائے، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، آؤ سیکھے سکھائے ہم سبھی کو بتائے، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح کہ ہم نے کہا تھا کہ عنقریب ہم آ رہے ہیں آپ کے شہر میں، تو الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 3 کے آڈیشن کے لیے اس وقت ہم سردار آباد فیصل آباد میں موجود ہیں۔ آئیے یہاں آڈیشن کے لیے آنے والے مدنی منوں سے تاثرات لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام؟ محمد عابد اتاری ہے۔ عابد، کیسی تیاری کر کے آئے آڈیشن کے لیے؟ الحمدللہ مدینہ مدینہ۔ آپ کا انتخاب ہو گیا اور رخصت کر دیے جائیں گے؟ انتخاب ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی منع کے یہی ذہن ہے کہ انشاءاللہ عز و جل نہ صرف ہم آڈیشن کے سیگمنٹ نمبر 1 میں سلیکٹ ہوں گے، منتخب ہوں گے، بلکہ آگے تک انشاءاللہ عز و جل گرینڈ فنالے تک جائیں گے۔ مزید مدنی منع بھی موجود ہیں، آئیے ان سے بھی تاثرات لیتے ہیں۔ آئیے آگے کی جانب میں بہت چھوٹے مدنی منع بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی کچھ تاثرات لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد زمر اتاری۔ محمد زمر اتاری۔ اچھا، کتنی عمر ہے آپ کی؟ 12 سال۔ 12 سال ہے نا؟ اور اگر 10 سے کم ہوئے تو پھر تو آپ ابھی سے رخصت ہو جائیں گے۔ نہیں، انشاءاللہ ہم تیاری کریں گے اور باب المدینہ کراچی کے آڈیشن میں انشاءاللہ حصہ لیں گے۔ اچھا، گرینڈ فنالے تک جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، پھر وہاں سے ہار کر آ جائیں گے؟ نہیں، وہاں سے جیت کر آئیں گے اور بابا کو خوش کر کے آئیں گے۔ اچھا، باپا بھی خوش ہوں گے اور آپ کے گھر والے بھی خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر ہار گئے؟ انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے مکمل تیاری کریں گے جیتنے کی۔ اچھا، کس کس کو دعا کے لیے کہہ کر آئے؟ والدین کو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھتے ہیں اب ان کا جو یہ عزم ہے کہ میں گرانڈ فنالے تک جاؤں گا، یا ان کے علاوہ جتنے مدنی منع موجود ہیں سب یہ ذہن رکھتے ہیں کہ گرانڈ فنالے تک جائیں گے۔ ان سے سوال جواب پوچھے جائیں گے، پھر دیکھا جائے گا کہ کون منتخب ہوتا ہے اور کون رخصت کر دیا جاتا ہے، کون مسکراتا ہوا ذہنی آزمائش سیزن 3 کے گرانڈ فنالے باب المدینہ کراچی کی طرف گامزن ہوتا ہے، اور کون یہاں سے روتا ہوا آنسو بہاتا ہوا اپنے گھر کی طرف رخصت ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، مختلف شعروں کے طلباء کا آڈیشن جاری ہے۔ اب تک جن شعروں کے طلباء کا آڈیشن ہو چکا ہے ان میں شامل ہیں زمزم نگر حیدرآباد، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، مرکز الاولیاء لاہور، اور اب باری آ گئی ہے سردار آباد فیصل آباد کے طلباء کی۔ بہت ہی آسان سوال، چاروں خلفۂ راشدین کے نام بتا دیں بالترتیب۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے سوال کا جواب صحیح دیا ہے، لیکن ایک مسٹیک کر رہے ہیں آپ۔ آ رہا ہے کچھ ذہن میں؟ سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہو تو انہا کیوں کر رہے تھے؟ انہا کس کے ساتھ آئے گا؟ صحابیہ کے ساتھ، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ چلیں دوسرے سیگمنٹ کی جانب آپ بڑھ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حنفیوں کے امام کون ہیں؟ بالکل آسان سوال ہے یہ تو، بالکل آسان، کہ حنفیوں کے امام کون ہیں؟
حنفیوں کے امام امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ سبحان اللہ، جواب درست ہے۔ چلیں دوسرے سیگمنٹ کے جانے، سبحان اللہ۔ چلیں ایک اور سوال کرتا ہوں، آپ نے بتانا ہے، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، اس کے بعد والا مصرع۔ یا الہی گرمی محشر میں جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ جی آپ بتائیں، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کے ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھ گئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن پاک کے وہ کون سے پارے ہیں جن میں صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ بھی مکمل نہیں ہے؟ جی آپ بتائیے۔ ایک اور دو پارا۔ جو حفاظ طلبہ ہیں وہ اس سوال کا صحیح جواب دیں گے۔ جی آپ آئیے۔ جی پہلا اور دوسرا پار۔ پہلے پارے میں سورۃ بقرہ، ایک اور صورت ہے اس میں، شامل، وہ قرآن شریف میں شامل۔ ایک اور پارا ہے، پہلا اور دوسرا ان میں سورۃ بقرہ دونوں ہیں۔ ایک اور پارا ہے، چلیں پہلا بھی مان لیتے ہیں، سورہ بقرہ ختم ہو جاتی ہے، تیسرے میں ختم ہو جاتی ایک اور ہے، ایک اور ہے، یہ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، آ جائیں آپ آ جائیں۔ کل 3 سپارے ہیں، پہلا یہ ہے پہلا سپارہ اور دوسرا اور پانچواں پارا۔ جی آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ پہلا اور دوسرا اور پانچواں۔ پہلا، دوسرا، پانچواں۔ پانچویں پارے میں کون سی صورت ہے؟ سورۃ نساء۔ جی آپ بھی بتا دیں۔ پہلا، دوسرا اور پانچواں سورۃ النساء، پانچواں پارہ۔ سنا؟ آپ تینوں کا انتخاب ہو چکا ہے دوسرے سیگمنٹ کے جانب، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، جن کو فرشتوں نے غسل دیا وصال کے بعد؟ غسیل الملائکہ، جی آپ آ جائیں، آپ بھی آ جائیں۔ غسیل الملائکہ کن صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے انہا کیوں کہا؟ الہو۔ انہو، ٹھیک ہے اب یاد رہے گا۔ چلیں آپ دونوں مدنی منع جو ہے دوسرے سیگمنٹ کے لیے منتخب ہیں، سبحان اللہ۔ اذان کی ابتدا کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ اذان کی ابتدا کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ ایک سن ہجری میں۔ ایک سنہ ہجری، جی آپ کھڑے ہوئے۔ 2 سن ہجری میں۔ 2 کا جواب جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ جی آپ آ جائیں۔ اذان کی ابتدا کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ 1 سن ہجری میں۔ 1 سنہ ہجری میں، آپ آ جائیں۔ جی جلدی بتائیے۔ 3 سن ہجری میں۔ 30؟ 3 3۔ 2 کیوں نہیں بول رہے؟ چونکہ 2 صحیح نہیں ہے۔ آپ آ جائیں۔ 3 سن ہجری میں۔ 3 سن ہجری میں۔ اچھا 3 کس نے بتایا؟ 3 صحیح نہیں ہے۔ 1 کس نے بتایا تھا؟ اذان کی ابتدا 1 سنہ ہجری میں ہوئی۔ جی دوسرے سیگمنٹ کی جانب آپ کامیاب ہو گئے، سبحان اللہ۔ بھائی آپ کو خوشی ہوتی ہے؟ تھوڑی تھوڑی سی، لیکن زیادہ خوشی جب ہوگی جب آپ کا خود کا انتخاب ہو جائے گا۔ کس نبی علیہ السلام کا صبر مشہور ہے؟ چلیں آپ آئیں، بتائیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام۔ آپ نے کہا حضرت ایوب علیہ السلام، جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جلدی آ جائیں جلدی۔ حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، دونوں نے ایک ہی جواب دیا اور آپ لوگ منتخب ہو گئے ہیں دوسرے سیگمنٹ کے لیے، سبحان اللہ۔ جب مدنی منوں کا حفظ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ان کا ایک مدنی صحرا پڑھا جاتا ہے جو کہ امیر سنت نے لکھا ہے، اس کا
آخری مصرع یہ ہے، آپ نے پہلا مصرع بتانا ہے. چلے میں پہلا بتا دیتا ہوں تاکہ آسان رہے. تجھ سے ہے عطار کیے من مدنی التجا. اگلا مصرع بتانا ہے. تجھ سے ہے عطار کی اے من مدنی التجا. جی کھڑے ہو جائیں. قرآن پر عمل جنت کا تو ساما بنا. کر کے قرآن پر عمل جنت کا تو ساما بنا. طرز میں سنا دیں. تجھ سے ہے عطار کی اے مدنی من التجا. تجھ سے ہے عطار کی اے مدنی من التجا. کر کے قرآن پر عمل جنت کا تو ساما بنا. سبحان اللہ. منتخب ہو گئے ہیں ہم. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے دارالمدینہ کی جانب بڑھتے ہیں. کچھ دارالمدینہ کے بھی طلبہ آئے ہوئے ہیں. چلیں بتائیں. گنبد خضرا کا کلر کیا ہے؟ گرین. حجر اسود کا کلر کیا ہے؟ برون. براؤن. جی آپ کھڑے ہو جائیں. بلیک. بلیک. اب جو ہے سب سے 2 سوال ہوں گے. جی بلیک. آپ کے نام بلیک. جی آپ کا انتخاب ہو گیا. آپ نے پہلے کیا بتایا تھا؟ یہ بتایا تھا مجھے یاد نہیں ہے. کیا بتایا تھا؟ دوسرے سیگمنٹ کے لیے آپ کا انتخاب ہو گیا. سب سے چھوٹا مدنی منا کون سا ہے پورے اس میں آڈیشن میں؟ سب سے چھوٹا مدنی منا کون ہے؟ وہ سب سے چھوٹا کون ہے؟ سب سے چھوٹا آگے آ جائیں. جو سب سے چھوٹے ہیں، جو سب سے چھوٹے ہیں وہ آگے آ جائیں. چلے میں آپ لوگوں کو ایک ٹاپک دے رہا ہوں، ایک موضوع دے رہا ہوں. اس پہ آپ نے کچھ باتیں بولنی ہیں. والدین کے فضائل بیان کریں، اپنے والدین کے فضائل. جی آپ سے شروع کرتے ہیں. والدین کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا چاہیے. جب والدین آپ کے سامنے ہو تو اونچی آواز سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے. جس کا جوش اچھا ہوگا نا اس کو لے لیا جائے گا. نہیں ان کی باری ہے. نہیں آ رہا اور آ رہا ہے. آپ کے والدین دیکھ رہے ہوں گے تو بولیں گے اس کو پتہ ہی نہیں ہمارے فضائل. جی آپ کا نام کیا ہے؟ علی حیدر. علی حیدر کے والدین دیکھ لیں بھائی، ان کو آ نہیں رہا ہے، ہم نے موقع دیا ہے ان کو. جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد زمزم رضا تاری. زمزم. زمزم ماشاء اللہ بڑا پیارا نام ہے. چلیں والدین کے موضوع پہ کوئی بات کہیں. والدین کا احترام کرنا چاہیے. والدین جو کام کیے اسے فوراً کرنا چاہیے. والدین کی کسی بات سے انکار نہیں کرنا چاہیے. اور آپ کل آ جائیے گا یاد کر کے بھائی جائیں. آپ کا انتخاب ہو گیا بھائی، انتخاب ہو گیا آپ کا. جی آپ بتائیں. والدین کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. والدین کو ادب و احترام سے بات کرنی چاہیے. والدین کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا چاہیے. والدین جو کام کرے اسے فوراً کرنا چاہیے. والدین چلیں جی آپ کا انتخاب ہو گیا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پہلا سیگمنٹ جو ہے کمپلیٹ ہوا. کافی طلبہ جو ہے دوسرے مرحلے کے لیے آگے بڑھ چکے ہیں. اب جو جن کا انتخاب نہیں ہو سکا ان سے اب ہم چاہیں گے معذرت. کچھ مدنی منوں کے چہرے جو ہیں اتر گئے اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ رو رہے ہیں. کچھ نے نگاہیں نیچی رکھ لی ہیں. تو دل چھوٹا نہیں کریں، انشاءاللہ تعالی دوبارہ موقع ملے گا. دوسرے مرحلے میں آگے نہیں بڑھ سکے تو کیا ہوا، ادھر بھی اس قسم کی صورتحال ہوگی کہ دوسرے مرحلے میں آگے بڑھ گئے لیکن وہ تیسرے مرحلے کی جانب نہیں بڑھ سکیں گے. تو بہرحال یہ ہمارا سیگمنٹ یہاں تک کمپلیٹ ہوا. اللہ عز و جل ہمارے سلسلے ذہنی آزمائش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ذہنی آزمائش سیزن 3 کا یہ سیگمنٹ نمبر 2 سٹارٹ ہو رہا ہے، جو کہ سیگمنٹ نمبر 1 سے تھوڑا مشکل ہے. اب جو آپ کے ہاتھ میں پیپر ہے اسے الٹ لیجئے، سیدھا کر لیجئے. اب آپ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے. جب جیسے ہی میں مدینہ کہوں گا
آپ کا وقت شروع ہو جائے گا. 12 منٹ کا آپ کو وقت دیا جائے گا. 12 منٹ کے اندر اندر پھر آپ سے یہ پیپر لے لیا جائے گا. جیسے ہی 12 منٹ پورے ہوں گے آپ سے یہ پیپر لے لیا جائے گا. مدینہ. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 3 کے آڈیشن میں سردار آباد فیصل آباد کے سیگمنٹ نمبر 1 میں منتخب ہونے والے مدنی منوں میں ایک مدنی منا خصوصی مدنی منا بھی تھا جو کہ اپنی بینائی کی سعادت سے محروم ہے. وہ بھی سیگمنٹ نمبر 2 کے لیے منتخب ہوئے جو کہ یہ پیپر دیکھ کر حل نہیں کر سکتے تھے. اب ان سے جا کر زبانی سوال کیا جائے گا. اگر وہ درست جواب دیں گے تو وہ ہمارے سیگمنٹ نمبر 3 کی طرف کوالیفائی کر جائیں گے. اب ہم انہی کی جانب چلتے ہیں. جی کھڑے ہو جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد کاشف عطاری. محمد کاشف عطاری. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 17 سال. 17 سال. جی. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں اسپیشل اسکول میں پڑھتا ہوں. حفظ کر لیا آپ نے پورا؟ جی. کتنے عرصے میں حفظ کیا تھا؟ جی مجھے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا، اس لیے مجھے تھوڑی سی دیر لگی. 4 سال. 4 سال میں بھی آپ نے ایک اچھے پیریڈ میں حفظ کر لیا. بہت سارے مدنی منع 4 سال میں بھی حفظ نہیں کر پاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شہادت دی کہ آپ حافظ قرآن بن گئے. اتنا پیارا رتبہ آپ کو دیا. اور آج ذہنی آزمائش سیزن 3 کے آڈیشن کے سیگمنٹ نمبر 1 میں بھی آپ منتخب ہو گئے. اچھا اب یہ سیگمنٹ نمبر 2 تھا. یہ بچوں سے ایک پیپر حل کرایا گیا تمام مدنی منوں سے. تو آپ سے بھی ایک شخصیت پوچھ لیتے ہیں. اگر وہ آپ درست جواب دیں گے تو آپ سیگمنٹ نمبر 3 کی طرف کوالیفائی کر جائیں گے. ایک شخصیت ہے، اس کے بارے میں آپ کو 3 اشارے دوں گا. آپ کو بتانا ہے کہ وہ شخصیت کون ہے. جن شخصیت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ اس طرح سمیٹ کر سوتے کہ جسم سے لفظ محمد اور انگلیوں سے لفظ اللہ بن جاتا. پہلا اشارہ یہ ہے. دوسرا اشارہ بھی دیں. جی دوسرا اشارہ یہ ہے کہ جب دوسری مرتبہ یہ حج کے لیے گئے تو جاگتی آنکھوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا. امام احمد رضا خان. سبحان اللہ. 2 اشاروں میں آپ نے شخصیت کو پہچان لیا. تیسرا اشارہ تو لیا بھی نہیں آپ نے. کیسے پہچانا؟ نہیں ویسے میرے ذہن میں آ گیا تھا. ویسے ہی ذہن میں آ گیا تھا. جی. اچھا اعلیٰ حضرت کے بارے میں کوئی کتاب پڑھی ہے آپ نے؟ سنی ہے یا درس و بیان میں یا مدنی چینل پر؟ جی. کون سی کتاب، کون سا واقعہ یا کون سی بیان سنا ہے؟ امیر علیہ سنت کا سنا ہے، کسی مبلغ کا سنا ہے؟ نہیں یہ تو مجھے یاد نہیں، ورنہ میں نے بیان ضرور سنے ہیں ان کے. نعت بھی مجھے آتی ہے اعلیٰ حضرت کی. ماشاء اللہ. آپ بھی سیگمنٹ نمبر 3 انٹرویو کے لیے منتخب کر لیے گئے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. ذہنی آزمائش سیزن 3 کے آڈیشن کے سیگمنٹ نمبر 3 کی جانب جانے والے مدنی منوں کے نام اناؤنس کیے جا رہے ہیں. محمد مدثر نواز بن محمد نواز. کیا بات ہے دیکھو علم دین کی. کیا بات ہے دیکھو علم دین کی. آؤ سیکھے سکھائے ہم سبھی کو بتائے. کیا بات ہے دیکھو علم دین کی. کیا بات
میں آپ کو ایک ٹاپک دیتا ہوں, آپ اچھے انداز میں بہت اچھے انداز میں اپنے مدرسۃ المدینہ کا تعارف پیش کریں. الحمدللہ سر, ہمارے مدرسۃ المدینہ میں جو کیا کہتے ہیں تعلیم کا سلسلہ ہے بہت اچھا ہے. مثلا کہ جدول کے مطابق جو بھی جدول آتا ہے مرکز کی طرف سے اس کی پابندی کرتے ہیں, یعنی کہ بچوں کو جو بھی جدول دیا جاتا ہے یعنی سبق اور منزل, وہ بچے زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ ہم پورا ہی سنا سکیں. چلیں گھر میں مدنی ماحول بنانے کے کچھ مدنی پھول بتا دیں. مثلا گھر میں آپ جائیں تو درس و بیان فضان سنت کا, یہاں گھر والوں کو جب بیٹھے ہوں سب تو مدنی چینل کی ترکیب بنا لیں, اور اس کے علاوہ یہاں سے کچھ رسائل لے جائیں اپنے ساتھ, گھر والوں کو وہ پیش کریں, وہ پڑھائیں انہیں. اور گھر میں اخلاقیات کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. مطلب جب والدین کوئی کام وغیرہ کہیں تو ان کا کام آپ اس وقت ان کا کہاں مانیں. آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے, آپ کے گھر والے دیکھیں گے وہ کیا بولیں گے؟ آپ کرتے ہیں؟ الحمدللہ کوشش تو کرتے ہیں, پوری کوشش کرتے ہیں. جی بیٹا آپ بتائیے گھر میں مدنی ماحول کس طریقے سے بنائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے گھر میں تحریری اصلاح اور مدنی چینل گھر میں 24 گھنٹے مدنی چینل ہی چلتا رہنا چاہیے. تو نہیں 24 گھنٹے دیکھتے رہیں, مثلا کہ جس وقت فارغ وقت ملے اس وقت. اور کیا کام کریں؟ جو اسلامی بھائی نئی نماز پڑھتے ہیں ان کو نماز کی تلقین کرنی چاہیے. جو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں جاتے ہیں, جو نہیں ہمارے علاقے میں جاتے ہیں ان کو بھی ترکیب دلانے چاہیے کہ آپ مدنی قافلے میں جائیں. اس کی بے شمار اس کی فضیلتیں برکتیں ہیں. اب مدنی چینل کے ناظرین کو دارالمدینہ میں اپنے بچوں کو داخلہ کروائیں, اس کے متعلق آپ جو ہے کچھ مدنی پھول دیں. یہاں بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے, یہاں بچوں کو سنوارا جاتا ہے, تو ان کی تربیت کی جاتی ہے. یہاں پر جو ماشاءاللہ حفظ کر کے دوسرے اسکولوں میں چلے جاتے ہیں ان کے لیے بہت ہی ایک اچھا شعبہ ہے دارالمدینہ کا. وہ حفظ کر کے یہاں دارالمدینہ میں آ جائیں, ان کی ماشاءاللہ اچھی تربیت ہوگی یہاں پر. ماشاءاللہ آپ نے اچھی باتیں بتائیں مدنی چینل کے ناظرین کو. اچھا آپ دونوں کو جلدی سے بتا دیے گا, ٹھیک ہے؟ ذہن کا سوال ہے, یا خدا میری مغفرت فرما کتنے حروف ہیں؟ جلدی جس کو آتا ہو لبیک کہہ دینا. یا خدا میری مغفرت فرما, یا خدا میری مغفرت فرما کتنے حروف ہیں؟ جی 18. آپ ان پہ گنی رہیں. چلیں ٹھیک ہے بتاتے ہیں, تشریف رکھیں. یہاں تک پہنچ گئے, کیسی کیفیت ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے بھی یہاں پہ ہمیں بھی موقع ملا کہ ہم بھی اپنی صلاحیتیں اجاگر کریں, اپنے جامعہ کا نام روشن کریں جیت کر. چلیں میں حدیث پاک پڑھتا ہوں, آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. جلدی بتانا, جس کو جواب بتاؤ وہ لبیک کہہ دے. جوانی کو, بڑھاپے سے پہلے, صحت کو, بیماری سے پہلے, بیماری سے پہلے, مالداری کو, فقیری سے پہلے, کچھ اور کر دیں, مالداری کو, تنگ دستی سے پہلے, تنگ دستی سے پہلے. چلیں میں آپ کو 6 نام بتاتا ہوں, ٹھیک ہے؟ 6 نام بتاتا ہوں, آپ نے بتانا ہے کہ کون سا نام کون سے نمبر پر ہے, ٹھیک ہے؟ حسن رضا نمبر 1, حسن رضا نمبر 2, انور رضا نمبر 3, احمد رضا نمبر 4, عبید رضا نمبر 5, بلال رضا نمبر 6, حامد رضا. 2 پر بتائیے کون سا ہے؟ عبید رضا. آپ بتائیے 2 پر. انور رضا. انور رضا درست تھا. 6 نمبر پہ کون سا ہے؟ بلال رضا. حامد رضا. سبحان اللہ, درست جا رہے ہیں. عاطف رضا. آخری پہلے پر بتائیے. انور رضا. حسن رضا. صحیح بتا رہے ہیں, بیٹھیں بتاتے ہیں آپ کو. چلیں یہ بتائیے, آپ کوئی بھی ایسے 4 نام بتائیں, ایسے 4 نام بتائیں جو کہ 4 حروف پر مشتمل ہوں. عثمان, داؤد, یونس, یوسف, ایوب. حامد, ارحم, امین, فاطمہ. حامد کی بات کیا بتائے؟ حامد, ارحم, امین, فاطمہ. چلیں آپ بتائیے 4. وہاب, فہد, ٹھیک ہے. ارحم. ارحم تو ہو گیا نا, ریپیٹ نہ ہو. وہ ان کا اظہر. اظہر.
1. 5 طرح کی گنتی ہوگی, اس کے درمیان آپ نے بتا دینا ہے. 1 2 3 4 5. عبید. چلیں ٹھیک ہے. اور 1 2 3 4 حسین. 5. حسین. تشریف رکھیں, بتاتے ہیں. یہ میرے پاس ایک رسالہ ہے, رسالے کا نام کیا ہے؟ منع کی لاش. منع کی لاش. آپ کس انداز سے اس رسالے کا تعارف پیش کریں گے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایانہ تصنیف جو کہ ابھی ابھی مکتبہ المدینہ پر تشریف لائی ہے, اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کافی واقع تحریر فرمائے. ٹھیک ہے. امیر اہل سنت کا یہ نیا رسالہ تشریف لایا ہے. اس میں امیر اہل سنت نے غوث اعظم کے بارے میں بہت ساری کرامات اور بہت سارے ان کے واقعات تحریر فرمائے ہیں. میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں, تمام اسلامی بھائی اسے خریدنے کی نیت فرمائیں اور اسے لنگر کرنے کی بھی کوشش کریں. یہ تقریباً اس کا ہدیہ تقریباً 4 روپے ہے, بڑے سائز میں تقریباً اس کا ہدیہ 8 روپے ہے. ٹھیک ہے, بھائی کو دیں. جوش. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک نیا رسالہ منع کی لاش آ چکا ہے, جس میں امیر اہل سنت نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات, ان کی سیرت, ان کے عبادت, ان کے زہد و تقوی کے متعلق اس میں واقعات لکھے ہیں, تحریر فرمائے ہیں. کیا کیا تیاری کری ہے جب پتہ چلا کہ ذہنی آزمائش میں جا رہے ہیں؟ بتائیے. نعت شریف ایک اور بیان. اچھا, آپ نے بیٹا؟ میں نے سیرت مصطفیٰ پہ کچھ سوال یاد کیے ہیں. اچھا. اور مدنی صاحب میں سے کچھ. جی آپ؟ سیرت مصطفیٰ میں سے کچھ سوال یاد کیے ہیں اور کچھ بھی مدنی صاحب میں سے دعائیں وغیرہ یاد کی ہیں. چلیں, ایک ہی بات آپ تینوں سے معلوم کرتے ہیں, لیکن جس کا اچھا انداز ہوگا ہو سکتا ہے وہ آگے کی جانب بڑھ جائے. آنکھوں میں جو ہے سرما لگانا سنت ہے, ٹھیک ہے؟ سرما لگانے کا طریقہ کار کیا ہے آپ بتا دیں, سنت طریقہ. سرما لگانے کے 3 سنت طریقے. 3 سلائیاں دونوں آنکھوں میں. دوسرا 3 دائیں آنکھ میں اور 2 بائیں آنکھ میں. اور تیسرا 2 دونوں آنکھوں میں, پھر 1 دائیں آنکھ میں 1 بائیں آنکھ میں. جی. سرما لگانے کی 3 سنتیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 3 سلائیاں دائیں آنکھ میں پہلے ڈالتے, پھر 3 سلائیاں ڈالتے. کبھی 3 دائیں آنکھ میں اور 2 بائیں آنکھ میں, اور کبھی 2 بائیں آنکھ میں 2 دائیں آنکھ میں, اور آدھی جو ہے آدھی دونوں آنکھوں میں ڈال جاتے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سرما جب لگاتے تو 3 سلائیاں سیدھی آنکھ میں ڈالتے اور 3 سلائیاں الٹی آنکھ میں ڈالتے. میں آپ کو نام بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ لوگوں نے جو ہے بتانا ہے کون سے نمبر پہ کون سی بات تھی. نمبر 1 حج, نمبر 2 کلمہ, نمبر 3 سنت, نمبر 4 حجر اسود, نمبر 5 کعبہ, نمبر 6 نماز. 6 نام بتائے میں نے, ذہن میں ہیں آپ لوگوں کے؟ جلدی سے بتانا ہے, جو بھی پہلے بتا دے. نمبر 3 پر کیا ہے؟ کلمہ. حجر اسود. تینوں غلط ہے. نمبر 5 پہ کیا تھا؟ حج. زکوٰۃ تو پورے اس میں ہی نہیں تھا بھائی. یہ بتائیے, مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے دنیا و آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے, بتائیے اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ. عالم برزخ, جواب درست ہے آپ کا. جنگ سیرت کی کتاب آپ لوگوں نے پڑھی ہے نا, سب سے افضل زبان کون سی ہے؟ عربی. مرنے کے بعد کون سی زبان بولی جائے گی؟ عربی. جس کو عربی نہیں آتی اس کو کون سی زبان بولی جائے گی؟ عربی بولے گا. جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ عربی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی زبان ہے؟ عربی. چلیں ٹھیک ہے, بتاتے ہیں آپ لوگ کیا ہوا. ماشاء اللہ, کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ کیا مصروفیت چل رہی ہے آپ کی؟ کچھ بھی نہیں, کچھ تو کر رہے ہوں گے یا بتانا نہیں چاہ رہے؟ اچھا, اور اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں آپ؟
مدرسے میں پڑھتے ہیں. آپ بھائی؟ مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں. اور آپ؟ دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں. دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں. مدرسے کی ٹائمنگ کیا ہے آپ بتائیے؟ 7 بجے سے لے کر 3 بجے تک. 7 بجے سے 3 بجے تک؟ اتنی لمبی ٹائمنگ؟ الحمدللہ. اچھا مجھے آپ ٹائمنگ بتا دیں. 7 بجے سے 3 بجے تک کیا کرتے ہیں؟ جیسے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں, بہت سارا آپ کے آگے مجمع بیٹھا ہوا ہے, آپ اپنے مدرسے کے بارے میں بتا رہے ہیں, آپ اپنے بچوں کو مدرسہ مدینہ میں داخل کروائیے. ٹھیک ہے, آپ بھی ٹائمنگ بتائیں گے, آپ دونوں مدرسوں کے نا, آپ دارالمدینہ کی ٹائمنگ بتائیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کی ترغیب دلائیں گے. کس طرح جوش میں آپ, پہلے آپ بتائیے. 7 بجے سے 3 بجے تک مدنی منع کیا کرتے ہیں؟ 7 بجے سے لے کر 3 بجے تک وہاں پڑھائی ہوتی ہے اور آدھے گھنٹے کا وقفہ دیا جاتا ہے جس میں وہ اپنا لنچ وغیرہ کر لیتے ہیں اور وہاں بہت اچھی ترغیب دلائی جاتی ہے. بس یہی ہوتا ہے. تفصیل سے بتانا ہے, میرے کو لگ رہا ہے آپ بہت تفصیل سے بتائیں گے. آپ کے آگے بہت سارے والد سرپرست بیٹھے ہوئے ہیں اور مدنی چینل پہ آپ کو دیکھا جا رہا ہے. اب آپ کس طریقے سے اپنے مدرسے کا تعارف پیش کریں گے؟ ناظرین, مدنی چینل کے ناظرین, آپ اپنے مدنی منوں کو ہمارے مدرسے میں داخل کروائیے. ان کی اس انداز سے تربیت کی جاتی ہے, اس انداز سے تربیت کی جاتی ہے. 7 بجے سے 3 بجے تک مدنی منع کیا کرتے ہیں؟ جواب دیجئے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ اپنے مدنی منوں کو ہمارے مدرسۃ المدینہ جامع مسجد میں داخل کروائیے. ہاں ہاں, ماشاء اللہ, اچھا چل رہا ہے, اچھا چل رہا ہے. ان کے وہاں مدنی منوں کی بہت اچھی طرح تربیت ہوتی ہے. 7 بجے وہاں دعائے مدینہ ہوتی ہے. دعائے مدینہ پہ تلاوت ہوتی ہے, پھر نعت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے, پھر مدینہ کی دعا ہوتی ہے, اور جوش پھر حافظ بننے کے دعا کی جاتی ہے, پھر اعلیٰ قادریہ پڑھا جاتا ہے, پھر صلاۃ السلام پڑھا جاتا ہے, پھر نعرے لگائے جاتے ہیں کہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے. بچے کہتے ہیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. مدنی منع غیبت کے خلاف جاری رہے گی, ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ عز و جل. پھر کہتے ہیں محبتوں کے چور, بچے کہتے ہیں چغل خور, پھر کہتے ہیں کفل مدینہ لگا رہے گا. مدنی منع کہتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. پھر کہتے ہیں سر پہ امامت سجا رہے گا. پھر مدنی منع کہتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. پھر کہتے ہیں مسجد مدنی جاری رہے گی. پھر کہتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. پھر کہتے ہیں شیطان کے خلاف جاری رہے گی. پھر کہتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. پھر ہمارے ناظرین صاحب دعا فرماتے ہیں, پھر سارے مدنی منع پر درجوں میں چل جاتے ہیں. چینل کے ناظرین کو کیا کہا ہے پھر انہوں نے؟ یہ نہیں, بہت اچھا بتایا ہے, بتایا تو اچھا ہے, لیکن کس کو بتا رہے تھے یہ؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ ان کو لے لیا جائے. اچھا, چوتھے مرحلے کی جانب جو ہے ان کو بڑھا دیں. جدول تو سنا دیا انہوں نے, لیکن چینل کے ناظرین کو ابھی تک نہیں بتایا جوش کے ساتھ کہ کیا کرنا ہے ان کو. چلیں آپ جوش کے ساتھ نا کوئی ایسی بات کہتے ہیں, لیکن جوش ہونا چاہیے. دیکھا نگران شورا کیسے فرماتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے, لوگ کیا کہیں گے. دیکھا ہے نا, الحمدللہ. تو بتائیں, جوش ہونا چاہیے, تھوڑا سا بڑھا دیے گا. جوش ہے آپ کے اندر, لیکن تھوڑا سا اور بڑھا دیں. مدنی چینل کے ناظرین, آپ اپنے مدنی منوں کو اخلاقی تربیت کے لیے مدرسۃ المدینہ جامع المدینہ دارالمدینہ میں داخل کروائیے. اس کی وجہ سے ان کی اچھی تربیت ہوتی ہے. استاد محترم ان کی تعلیمی تربیت فرماتے ہیں اور اخلاقی تربیت فرماتے ہیں. اس لیے مہربانی فرما کر اپنے مدنی منوں کو مدرسۃ المدینہ جامع المدینہ دارالمدینہ میں داخل کروائیے انشاءاللہ. سبحان اللہ, بہت اچھا انداز تھا. ماشاءاللہ. جی بھائی. مدنی چینل کے ناظرین, آپ اپنے مدنی منوں کو ہمارے دارالمدینہ میں داخل کروائیے, کیونکہ یہاں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم بھی دی جاتی ہے. یہاں حفظ کی دہرائی بھی کروائی جاتی ہے. یہاں کا ٹائم ٹیبل 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک ہے, جس میں 10 منٹ کی بریک بھی ہے. اس میں طلبا بس ہو گیا, چھٹی ہو گئی نا. دیکھتے ہیں کس کا ستارہ چمکتا ہے, کون باب المدینہ گرانڈ فنالے تک جاتا ہے, کون رخصت ہو جاتا ہے آنسو بہاتا ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اچھا مقابلہ تھا, بہت زبردست, کانفیڈینس اچھا ہے. سردار آباد میں ایک اچھا ایک امپروومنٹ آئی ہے بچوں میں, یہاں دیکھنے کو ملا ہے کہ ماشاءاللہ ان میں پک کرنے کی صلاحیت بھی ہے, کانفیڈنٹ بھی ہے, اور بچے ایبلٹی ہے بچوں میں نا ذہنی آزمائش کے حوالے سے. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے شاید یہ باب المدینہ آ کر جو ہے کسی نے کوئی نہ کوئی پوزیشن فائنل میں پہنچ سکتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, رزلٹ آ چکا ہے. رزلٹ بتانے سے پہلے میں آپ کو مدنی منوں کے چہرے دکھانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے چہرے دیکھیں. کسی بھی مدنی منع کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے, چہرے اترے ہوئے, لیکن دیکھا جاتا ہے جیسی کسی مدنی منع کا نام آ جاتا ہے اس کا چہرہ جو ہے خوشی سے کھل اٹھتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پہلا وہ کون سا مدنی منع ہے جو چوتھے سیگمنٹ کے لیے جو ہے منتخب کر لیا گیا ہے.
پہلے خوش نصیب مدنی منع، ان کے والد صاحب کا نام ہے امجد. کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی. آؤ سیکھے سکھائے ہم سبھی کو بتائے، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی. رزلٹ آنے سے پہلے ہر کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم پر امید ہیں، ہم پر عزم ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم ہی یہ مدنی مقابلہ جیتیں گے. لیکن یہ تو وقت پر ہی فیصلہ ہوگا کہ کون سے مدنی منع آگے بڑھ رہے ہیں اور کون سے مدنی منع آج ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ لوگوں کو ایک موقع پھر ملا ہے کہ آپ جو چوتھے سیگمنٹ کی جانب بڑھ گئے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس آج کے سیگمنٹ کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات